رزق اس پر تنگ ہو جائے، او یمرض او یم اور روزہ مریض ہو جائے، او یشقا یا بدبخت ہو جائے، بسبب ذالک السخط، مریض یمرض یا یہ مریض ہو جائے، مریض یمرض سمع یسمع سے یمرض مریض ہو جائے، او یشقا یا بدبخت ہو جائے، بسبب ذالک السخط اس ناراضگی کی وجہ سے، اب الرحمت لشخص حتی یبسط له الرزق یا کسی شخص پر ایسی مہربانی کرے کہ اس پر رزق کشادہ ہو جائے، ویصح بدنہ اور اس کے ویصح بدنہ اس کا جو جسم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا ویسعد بسبب هذه الرحمہ اور اس رحمت کی وجہ سے وہ نیک بخت ہو جائے، بدبختی سے نکلے۔ یہ خصوصیات اللہ جل شانہ کی۔ ایسا شرک عربوں میں رائج تھا۔ اب عرب لوگوں کا جو شرک تھا اس میں یہ تعارف جو کیا نا، یہ ان کے شرک کی بنیاد پہ کیا۔ تو مکہ کے مشرکین اور عرب کے مشرکین کا شرک ذاتی نہیں تھا، وہ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کا خالق صرف خدا کو سمجھتے تھے، جواہر بڑی بڑی چیزیں، جو چیزیں ہیں زمین ہے، آسمان ہے، زمین کی چیزیں ہیں، پتھر ہیں، اور اسی طرح مٹی ہے، اور انسان ہے، اور غیر انسان مخلوقات، جتنی مخلوقات ہیں ان کا خالق صرف خدا کو سمجھتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مخلوق جو ہے نا کوئی اور مخلوقات کو کسی اور نے بنایا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہ بڑے بڑے جو امور ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ ہی انجام دیتے ہیں، یہ بھی ان کا نظریہ تھا۔ کائنات کی چیزوں کے خالق اللہ ہی، بڑے بڑے کام بھی اللہ ہی نے انجام دینے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اس کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا، یہ بھی ان کا نظریہ تھا۔ یہ تین باتیں ان کے ہاں طے تھی کہ کائنات کی چیزوں کے خالق اللہ ہی، نمبر دو بڑے بڑے کام اللہ نے انجام دینے، نمبر تین اللہ کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو کوئی سامنے سے آ کر اللہ کا فیصلہ روک دے گا اور اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دے گا، ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نظریہ ان کا نہیں تھا۔ ان کا جو شرک تھا وہ کس طرح نوعیت کا تھا؟ وہ یہ کہ ایک مثال سے حضرت شاہ صاحب نے بات سمجھائی ہے کہ ان کا شرک آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں تو بادشاہ ملک کا نظام اپنے وزیروں کے ذریعے سے چلاتے ہیں، مختلف وزیر مقرر کیے ہوتے ہیں، مختلف نمائندے ہوتے ہیں ان کے علاقوں میں، ان علاقوں کی نگرانی ان نمائندوں نے کرنی ہوتی ہے، بادشاہ کی طرف سے ان کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو پابند کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے راضی رکھنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات سمجھنی بھی ہے، ماننی بھی ہے۔ اب اگر بادشاہ کے کارندے کی بے ادبی کہیں ہو جائے تو وہ بادشاہ کی بے ادبی سمجھی جاتی ہے، کارندہ ناراض ہو جائے تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ان کا بھی خیال یہی تھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نمائندے مقرر کیے ہیں، خاص خاص بندے، ان کو خدائی لباس پہنا دیا ہے اور بہت سارے کام ان کے حوالے کیے ہیں۔ بڑے بڑے کام تو اللہ نے انجام دینے ہیں، لیکن اپنے علاقوں کے اور خاص خاص جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بندوں کے اور ان کی مشکلات ہیں، یہ پھر ان لوگوں نے مشکلات کا ازالہ کرنا ہے جو خدا کے خاص بندے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو خدائی صفات سے مالا مال کیا ہے۔ یہ بات ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ عبارت دیکھ لیجئے، وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ، نہیں تھے یہ لوگ، وَلَمْ يَكُنْ مشرکون، یہ مشرک لوگ، یشرکون احدن کے کسی کو شریک سمجھتے ہوں، فی خلق الجواہر، جواہر کے خلق میں، جواہر چیزوں کے پیدا کرنے میں، جواہر کا معنی چیزیں، وتدبیر الامور العظام، اور بڑے بڑے کاموں کے انجام دینے میں، بڑے بڑے معاملات کے انجام دینے میں وہ
شرک نہیں کرتے تھے. ولا یثبتون لأحد قدرت الممانعہ اذا ابرم اللہ تعالی امرا، اور وہ کسی کے لیے ثابت نہیں کرتے تھے قدرت، طاقت، ممانعہ، روکنے کی، رد کرنے کی، رکاوٹ ڈالنے کی. اذا ابرم اللہ تعالی امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو طے کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے اور سامنے سے کوئی کھڑے ہو کر اللہ کا فیصلہ رد کر سکے، یہ بات وہ ثابت نہیں کرتے تھے کسی کے لیے. وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ، کہتے ہیں ان کا شرک تھا بعض خاص چیزوں میں، جو بعض بندوں کے ساتھ وہ کام خاص تھے. انما كان اشراکهم، ان کا شرک تھا فی امور خاصۃ ببعض العباد، چند خاص کاموں میں جو بعض بندوں کے ساتھ خاص تھے. بعض کام اللہ نے بعض بندوں کے ساتھ خاص کیے تھے، ان سے ہی وہ وابستہ سمجھتے تھے، یہ ان کا شرک تھا. وَيَظُنُّونَ أَنَّ سُلْطَانًا عَظِيمًا، ان کا خیال یہ تھا کہ ایک بڑا بادشاہ من السلاطین، بادشاہوں میں سے، کما یرسل عبیدہ المخصوصین الی نواحی مملوکتہ، جیسے وہ اپنے مخصوص نوکروں کو یا مخصوص کارندوں کو بھیجتا ہے اپنی مملکت کے اطراف اور نواحی میں، کناروں میں. وَيَجْعَلُهُمْ مختارین، اور ان کو وہ مختار کر دیتا ہے، اختیارات دے دیتا ہے. متصرفین فی امور جزئیہ، اور وہ متصرف ہوتے ہیں، اپنی قدرت کے آزادانہ استعمال والے ہوتے ہیں چند کاموں میں. الی ان یصدر عنہ حکم صریح فی امر خاص، کب تک وہ اختیارات رہتے ہیں کہ کسی خاص کام میں حکم صریح اصل بادشاہ کا آ جائے تو پھر ان کے اختیارات رک جاتے ہیں. مثلا بادشاہ نے وزیروں کو جو کام حوالے کیے وہ وزیروں ہی سے متعلق ہے. ہاں اگر کسی موقع پر بادشاہ یہ کہہ دے کہ فلاں کام میں نے انجام دینا ہے، وہ پھر وزیر سے متعلق نہیں رہتا، ورنہ اس علاقے کے وزیر ہی سے سارے کام وابستہ ہوتے ہیں. لوگ بادشاہ سے رابطہ نہیں کرتے، اس وزیر سے متعلق جو کام ہوتے ہیں انہی سے رابطہ کرتے. ولا يقوم بشؤون الرعیت وامورهم الجزئیہ بنفسہ، یہ جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے شؤون رعیت کے کاموں میں خود، ولا یقوم، خود قائم نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ خود انجام نہیں دیتا. رعیت کے معاملات کو وہ خود انجام نہیں دیتا. وامورهم الجزئیہ، اور اس کے جزوی جو کام ہوتے ہیں وہ بھی خود بادشاہ انجام نہیں دیتا بنفسہ ہی، خود بخود. یہ کام اس نے اپنے متعلقین کے حوالے کیے ہوتے ہیں. فَلْيَكِلُوا الرَّعِيَّةَ، السلام علیکم استاد صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، رعیت کو یعنی اپنے جی رعایا میری کو آواز آ رہی ہے؟ ولاة، سربراہان اور حکام کے حوالے کر لیتا ہے، والی، علاقائی صاحب میری سربراہان آواز آ رہی حکام کے. وَيُقْبَلُ شَفَاعَتُهُمْ وَيَقْبَلُ شَفَاعَتُهُمْ، اور یہ بادشاہ ان کی سفارش کو، شفاعتهم، یقبل، قبول کرتے، شفاعتهم، ان کی سفارش کو، وہ جو ان کے کارندے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے جو وزیر ہوتے ہیں، بادشاہوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے جو کارندے ہوتے ہیں، علاقائی سطح پر ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہے، تو کام مقامی لوگوں ہے؟ کے میری آواز آ رہی ہے؟ دینے ہوتے ہیں. براہ راست بادشاہ کاموں میں مداخلت نہیں کرتا. البتہ بادشاہ کیا کرتا ہے، رعیت کو ان لوگوں کے حوالے کر لیتا ہے اور ان کی سفارشوں کو قبول کرتا ہے. فی حق الذین یخدمونہم، ان لوگوں کے حق میں جو ان کے خادم ہوتے ہیں. یہ جو بادشاہوں کے کارندے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کارندوں کے خادم ہوتے ہیں، تو بادشاہ ان کارندوں کے حق میں سفارش کو قبول کرتے ہیں. وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ، اور قرب حاصل کرتے ہیں ان کے ذریعے سے. بادشاہ تک قرب حاصل کرنا ہے تو یہ درمیان کے وسیلے ہیں. كَذَلِكَ قَدْ خَلَقَ الْمَلِكُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، کہتے ہیں جیسے عام بادشاہوں کی یہ روش ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وسیلہ اور واسطہ درکار ہے. مقامی اور علاقائی حکام جو ہے ان کے حوالے ہوتے ہیں لوگ، تو بعین ہی یہی صورتحال اللہ جل شانہ نے اختیار کی ہے. جو علی الاطلاق بادشاہ ہے، اس نے کیا کیا، قد خلع، لباس پہنا دیا ہے، خلع لباس پہنا دیا ہے،
الملک علی الاطلاق، جو علی الاطلاق بادشاہ ہے اس نے، علی بعض عبادہ، اپنے بعض بندوں کو، خلع کے بعد اعلی آتا ہے لیکن لازمی معنی لباس پہنانا، یعنی لباس پہنا دیا ہے. کس قسم کا لباس؟ خلعۃ الالوہیت، الوہیت کا لباس. وجعل سخطهم ورضاهم مؤثرا في عباده الآخرین، اور اللہ نے ان کی ناراضگی کو اور ان کی رضامندی کو دوسرے بندوں کے حق میں مؤثر قرار دیا ہے. یعنی یہ بھی خدا کے مخصوص بندے ہیں جن کو یہ اختیارات ملے ہیں، جن کو خدائی صفات سے نوازا ہے، خدائی لباس پہنا دیا ہے. اور دوسرے بھی خدا کے بندے ہیں، لیکن دوسرے بندے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ان کو راضی رکھیں. اگر آپ نے ان کو ناراض کیا تو میں آپ سے ناراض ہوں گا، ان کو راضی کیا تو میں آپ سے راضی ہوں گا. وجعل سخطهم ورضاهم مؤثرا في عباده الآخرین، ان بندوں کی ناراضگی اور رضا کو وہ اللہ تعالیٰ نے مؤثر بنا دیا ہے دوسرے بندوں کے حق میں. فیرونا، اب یہ دوسرے بندے دیکھتے ہیں، تزلف الی اولئک العباد، ان بندوں کے قریب قرب حاصل کرنے کو، المقربین، جو مقرب بندے ہیں خدا کے مقرب بندوں کا تقرب حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، واجباً، واجب سمجھتے ہیں. یہ جو دوسرے بندے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے خاص بندے خدائی لباس کے حامل ہیں، اور اگر ان کو آپ راضی رکھیں گے تو خدا راضی ہوگا، ان کو ناراض کریں گے خدا ناراض ہوگا، تو دوسرے بندے ان بندوں کی ان کا قرب حاصل کرنا پھر ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ لیتیسر لهم حسن القبول فی حضرت الملک المطلق، تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے حسن قبول اللہ تعالیٰ کے دربار میں، فی حضرت الملک المطلق علی الاطلاق، بادشاہ کے دربار میں. اس کے نمائندوں کو راضی کریں گے تو خدا کے دربار میں حسن قبول حاصل ہوگا. وتقبل شفاعتهم، اور ان کی شفاعت بھی پھر قبول ہو جائے گی. وتقبل شفاعتهم للمتقربین بهم، ان لوگوں کے حق میں شفاعت ان کی قبول ہوگی جو قرب حاصل کرتے ہیں بہم، ان کے ذریعے سے، ان درمیان میں جو مخصوص بندے ہیں ان کے ذریعے سے. فی مجار الامور، دنیا کے جتنے کام ہیں ان میں، چلتا نظام، جو نظام چل رہا ہے، مجار الامور، مجاری کا معنی اصل میں ہوتا ہے کہ پیش آنے والے، الامور کام، تو جتنے پیش آمدہ مسائل ہوں گے اور پیش آمدہ مشکلات ہوں گی ان میں ان مقرب بندوں کا قرب حاصل کرنے والے لوگوں کے حق میں ان کی سفارش قبول ہوگی. وکانو، اور وہ لوگ جو تھے، یجوزون نظرا الی هذه الامور، ان امور کی طرف نظر جائز، یعنی یہ جو امور تھے یجوزون جائز سمجھتے تھے، یجوزون جائز سمجھتے تھے ان امور کو دیکھ کر کہ اتنے اختیارات ان کو حاصل ہیں، تو ان امور کو دیکھ کر یہ لوگ جائز سمجھتے تھے ان یسجد لهم، کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، جو مقرب بندے ہیں ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، ویذبح لهم، اور اس کے لیے ان کے نام پر ذبح، جانوروں کو ذبح کیا جائے، ویحلف بهم، اور ان کے نام کی قسمیں کھائی جائیں، ویستعان بقدرتهم المطلقہ، اور ان کی مطلق قدرت سے مدد لی جائے، مدد حاصل کی جائے، بالامور المہمہ، اہم کاموں میں. ونحتوا صورا کصورهم من الحجر والصفر، پھر ان لوگوں نے کام کیا، صورتیں، تصویریں بنائی، تراشی، بت بنا دیے، کصورهم، جس طرح وہ مقرب بندے ہیں خدا کے، من الحجر، پتھروں سے، والصفر، اور اسی طرح تانبے سے، وجعلوها، اور صفر اصل میں پیتل سے، پیتل سے جو ہے تصویریں بنائی اور پتھروں سے تصویریں بنائی. وجعلوها قبلة للتوجه الى تلك الارواح، اور یہ جو تصویریں بنائی تھی پتھروں سے، یہ جو تصویریں بنائی تھی پیتل سے،
یہ ان مقرب بندوں کی تصویریں ہیں، تو ان کی روح کو یعنی ان کی روح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان کو قبلہ بنا دی۔ رابطہ تو ان کی روح سے رکھنا تھا، لیکن ان کی روح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان صورتوں کو ذریعہ اور قبلہ بنا دیا۔ لیکن اس میں بھی یہیں پر نہیں رہ سکے، یہ جو بت تھے یہ صرف ذریعے تھے کہ ان کے ذریعے سے جن کی صورتیں ہم نے بنائی ہیں تو صورتوں کی وجہ سے ان کی روحوں کی طرف توجہ حاصل کریں گے۔ یہ صورت ایک قسم کا قبلہ ہے، مقصود ان کی روحیں ہیں۔ لیکن بعض جاہل یہاں پر بھی نہیں رہ سکے، آگے بڑھتے گئے اور انہی تصویروں کو انہوں نے معبود برحق سمجھ لیا، بڑا فساد ان کے عقیدے میں داخل ہو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے بادشاہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بندوں کا نظام چلاتے ہیں، ایسے ہی خدا تعالیٰ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بندوں کے بہت سارے کام چلاتے ہیں۔ بڑے بڑے کام تو وہ خود کرتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ان کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ جیسے بادشاہوں کے وہ نمائندے بادشاہوں کی طرف سے مختار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو راضی رکھنا بادشاہ کو راضی رکھنے کے مترادف ہے، ناراض کرنا بادشاہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ہی گویا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ان باتوں کی نمائندگی رکھتے ہیں، ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہاں وہ خدائی صفات کے حامل ہو کر خدا تعالیٰ والے کام کرے علاقائی سطح پر، ان کو راضی رکھنا مقامی لوگوں کے ذمے ہو، ناراضگی سے بچنا ضروری استاد جی ہو۔ جب یہ کمالات ان میں استاد جی نظر آئے تو لوگوں نے پھر ان کی عبادتیں شروع کی۔ عبادت ان لوگوں کی کرتے تھے، لیکن جب وہ نہیں رہے تو ان کی تصویریں بنائی، تصویریں صرف قبلہ کے طور پر استعمال کی، لیکن رفتہ رفتہ یہ تصویریں اصل کی جگہ لینے لگی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ یہی تصویریں ہی اصل معبود ہیں۔ فکانو حتی یعتقد الجہال، یہاں تک کہ جاہل لوگوں نے شیئن فشیئن رفتہ رفتہ یہ عقیدہ رکھا، اعتقد عقیدہ رکھا، الجہال و جاہلوں نے شیئن فشیئن رفتہ رفتہ تلک الصور معبودتاً، ان تصویروں کے معبود ہونے کا، کہ یہی تصویریں ہی براہ راست معبود ہیں بذواتها، اپنی ذات کے لحاظ سے۔ فتطرق الفساد العظیم الی المعتقدات، ان کے عقیدوں میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تطرق راستہ حاصل کیا، الفساد العظیم بڑے فساد نے راستہ حاصل کر لیا، الی المعتقدات ان کے عقیدوں تک، ان کے عقیدوں میں گویا بڑا فساد داخل ہو گیا۔ راستہ حاصل کرنے کے بعد چیز داخل ہو جاتی ہے تو بڑے فساد نے راستہ حاصل کر لیا، یعنی بڑا فساد داخل ہو گیا کہ وہ بتوں کو پھر خود معبود سمجھنے لگ گئے۔ اگلی بات تشبیہ کی ہے۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا معاملہ آسان ہو گیا، اور شرک کس کو، وہ لوگ کون سا شرک کرتے تھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی، شرک کی تعریف بھی سمجھ آ گئی۔ تو اب مشرکین کے اندر جو دوسری بیماری تھی وہ تشبیہ کی تھی، تشبیہ والی بیماری۔ تشبیہ کہتے ہیں بشری صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ اس میں مثال کے طور پر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا، تو بیٹیاں انسان کی ہوتی ہیں، اور انہوں نے خالق کے لیے بیٹیوں کا نظریہ اختیار کیا، یہ ہے تشبیہ۔ اسی طرح جسم اور مکان تک کے وہ قائل ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم رکھتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک خاص مکان رکھتے ہیں۔ جس طرح بندوں کی صفت ہے ایسے ہی خدا کی صفت انہوں نے مان لی۔ تو بندے کی صفت، بشر کی صفت اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ تشبیہ ہے۔ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ خدا کی صفت بندے کو دینا شرک ہے، بندے کی صفت خدا کو دینا یہ تشبیہ ہے۔ اب آگے جو عبارت آ رہی ہے وہ تشبیہ ہو، عبارت عن اثبات الصفات البشریۃ للہ تبارک و تعالی۔ تشبیہ عبارت ہے بندے کی صفات کو ثابت کرنا اللہ کے لیے، اس چیز سے یہ عبارت ہے کہ بندے کی صفات کو خدا کے لیے ثابت کرنا۔ فَكَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ، اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ نمبر 2، وَإِنَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ شَفَاعَةَ عِبَادِهِ،
جیسے بندے لوگوں کی سفارش کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی سفارشی کے سامنے بے بس ہو جاتے، تو یہ بھی بندے کی صفت خدا کو دی۔ وَإِنَّهُ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، یقبل قبول کرتا ہے شفاعت عبادی، اپنے بندوں کی سفارش کو، وَإِن لَّمْ يَرْضَ بِهَا، اگرچہ اس سفارش پر وہ راضی نہ ہو۔ بندے بسا اوقات ان کے سامنے سفارش آ جاتی ہے، دل تیار نہیں ہوتا، لیکن سفارشی کی وجاہت یا اس کی محبت سے مجبور ہو کر اس کی سفارش کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سفارش آ گئی، اب اللہ تعالیٰ کے ارادے میں قبول کرنا ہو نہ ہو، لیکن سفارش آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہی ہے۔ کما یفعل الملوک احیانا، جیسا کہ کبھی کبھی بادشاہ لوگ ایسا کرتے ہیں، مثل ذالک، اسی طرح کے کام، مال امراء الکبار، جیسے بڑے بڑے ان کے امیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امیر علاقوں کے، وہ جب سفارش کرتے ہیں بادشاہ کا دل نہ مانے تب بھی ماننا مجبوری ہوتی ہے۔ یہ صفت انہوں نے خدا کو بھی دے دی ہے کہ خدا کے سامنے سفارش جب یہ مخصوص بندے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماننے پہ معاذ اللہ مجبور ہوتے۔ ولما لم يستطيعوا ادراک علمه تعالی وسمعه وبصره كما يليق بشأن الالوہیہ، کہتے ہیں ان لوگوں کو جب طاقت حاصل نہ ہو سکی اور ان کی بس میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ جل شانہ کی صفت علم یا صفت سمع یا صفت بصر اس کو وہ سمجھ سکیں، یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ کا علم کس طرح ہے، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا کس طرح ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے۔ جس طرح خدا کی شان کے لائق اللہ کا علم سمجھنا تھا، خدا کی شان کے لائق اس کا سننا سمجھنا تھا، خدا کی شان کے لائق اس کا دیکھنا سمجھنا تھا، ایسا نہیں سمجھ سکے۔ فقاسوها على علمهم وسمعهم وبصرهم، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کیا، اللہ کے سننے کو اپنے سننے پر قیاس کیا، اللہ کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے پر قیاس کیا۔ فوقعوا فی عقیدۃ التجسیم، تجسیم کے عقیدے کے قائل ہو گئے، خدا تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے لگ گئے، جسم۔ ونسبوا التحیز الی اللہ تعالی شأنہ، اللہ جل شانہ کے لیے تحیز کی نسبت کر دی انہوں نے۔ تحیز کا معنی جگہ، مکان، کہ اللہ تعالیٰ مثلا فلاں جگہ ہیں، تو اس طرح ان میں تشبیہ کی گمراہی داخل ہو گئی، خدا کی صفات کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، اپنے اوپر قیاس کیا، یہاں تک کہ جسم اور مکان کے بھی قائل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور خرابی ہے، تحریف کی خرابی، من گھڑت باتیں دین میں داخل کرنا، بناوٹی باتیں دین میں گھسیڑ دینا، یہ ہے تحریف۔ بت پرستی دین میں نہیں تھی، انہوں نے داخل کر لی، بحیرہ صائبہ وسیلہ حام، اور لاٹری کے تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی، اور اجداد اور باپ دادوں کے آثار کو قطعی دلیل سمجھنا، یہ چیزیں ان میں داخل ہو گئی، جبکہ یہ من گھڑت چیزیں تھی، خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں تھی۔ بت پرستی داخل ہو گئی، بحیرہ صائبہ وسیلہ حام، یہ آپ نے قرآن پاک میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور اسی طرح استسقام بالازلام، قسمت معلوم کرنا، استقسام بالازلام، قسمت معلوم کرنا تیروں کے ذریعے سے، جن کو لاٹری کے تیر کہا جاتا ہے، قسمت معلوم کرنا، یہ وہ چیزیں ان میں داخل ہو گئی تھی، قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے۔ وان تستقسموا بالازلام، قسمت معلوم کرنا تیروں کے ذریعے سے۔ اسی طرح آباء و اجداد کے طریقہ کار کو قطعی دلیل سمجھنا، وجدنا علیہ آباءنا، یہ طریقے ہمارے آباء و اجداد کے ہیں، بس جو باپ دادا کا طریقہ ہو وہ قطعی اور صحیح ہوتا ہے، اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے باپ دادا کو روک لیتے۔ یہ ان کے اندر من گھڑت چیزیں داخل ہو گئی تھی، اور داخل کرنے والا کون تھا؟ عمر ابن لحی تھا، جو رسول اللہ علیہ السلام سے 300 سال پہلے پیدا ہوا تھا، شام کے علاقے میں گیا، وہاں اس نے بت دیکھے، وہ بت لے کر آیا اور مکہ مکرمہ کے لوگوں میں ان کو عام کرنے لگا، اور لوگ بت پرست بن گئے۔ تو جب آسمانی تعلیم نہ ہو نہ جی انسان کے پاس، تو اخلاص کے ساتھ کفر کو دین بنا دیتا ہے۔
عبادت گزار بندہ تھا، کعبۃ اللہ کا کے پڑوسی تھا، اور عبادت کے جذبے سے اس نے، خدا کو راضی کرنے کے جذبے سے اس نے بت پرستی کو عربوں میں شامل کر لی۔ اس لیے تحریف کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ من گھڑت چیزیں دین میں شامل کر لینا۔ اب ان کے متعلق تحریف کا جو تبصرہ ہے، تحریف پر شاہ صاحب کا تبصرہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، وَأَمَّا التحریف، بیان التحریف، اما التحریف فإن قصته، تحریف کا قصہ یہ ہے، تحریف کا معنی بگاڑنا ہوتا ہے، حرف یحرف تحریفا، چیز کو بگاڑ دینا، اس کی شکل تبدیل کر لینا۔ تو ان اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کانوا علی شریعت جدہم الکریم، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے دادا کی شریعت پر تھی۔ دادا سے کون مراد ہے؟ نہیں، اولاد دادا کی شریعت پر تھی، اسماعیل علیہ السلام دادا کی شریعت پر نہیں تھے۔ اسماعیل علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور اپنے والد کے طرز عمل کے مطابق تھے، لیکن ان کی اولاد دادا کے طریقے پر تھی، اور دادا ابراہیم علیہ السلام ہے، اولاد کا دادا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بگاڑ کا سلسلہ نہیں تھا، یہ صحیح سلسلہ تھا۔ حتی جاء عصر عمرو بن لحی لعنہ اللہ، یہاں تک کہ ایک ملعون عمرو بن لحی کا زمانہ آ گیا۔ فوضع لهم الاصنام، اس نے ان کے لیے بت بنا دیے، نصب کر لیے۔ وشرع لهم عبادتها، اور اس نے بنو اسماعیل کے لیے ان کی عبادت کو جائز قرار دیا اور رائج کیا۔ واخترع لهم تحریر البحائر والسوائب والحامی والاستقسام بالازلام، اور اسی شخص نے اختراع، ایجاد کیا، لہم ان لوگوں کے لیے، البحائر، لہم ان کے لیے، تحریر البحائر، بحیرہ کو آزاد کرنا، سوائب سائبہ کو آزاد کرنا، اور حام کو آزاد کرنا، آزاد چھوڑ دینا، والاستقسام بالازلام، اور قسمت معلوم کرنا تیروں کے ذریعے سے۔ وامثال هذه الطقوس، اور اس طرح کی رسم و رواج کو اس نے داخل کیا۔ فقد كان هذا الحادث قبل بعثة النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقرابة 300 سنة، یہ حادثہ نبی علیہ السلام کی بعثت، نبوت سے تقریباً 300 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ وكانوا يتمسكون في هذا الباب بآثار آبائهم، اس سلسلے میں یہ لوگ اپنے باپ دادا کے طریقوں سے استدلال کرتے تھے اور قطعی دلیل سمجھتے تھے۔ وَيَرَوْنَهَا، اور انہیں سمجھتے تھے باپ دادا کے آثار کو، من الحجج القاطعہ، قطعی دلیلوں میں سے، باپ دادا کے طریقوں کو قطعی دلیلوں میں سے سمجھتے تھے۔ تو تحریف سے متعلق بات بھی آپ کے سامنے آ گئی، من گھڑت باتیں دین میں داخل کرنا۔ اس کے ساتھ آگے انکار آخرت، انکار آخرت، آخرت کا انکار کس طرح کرتے تھے؟ ان کا نظریہ یہ تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہم پیدا ہوئے ہیں تو اسی وجود کے ساتھ رہیں گے، دوبارہ ہمیں زندگی نہیں ملے گی، زندگی ہے تو یہی ہے۔ انبیاء سابقین نے حشر نشر وغیرہ کو بیان کیا، لیکن ان لوگوں نے بس انکار کیا۔ چونکہ اب یہاں یہ سوال ہے کہ گزشتہ انبیاء کو تو یہ لوگ مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، پھر آخرت کے کیسے منکر ہو گئے؟ پرانے انبیاء کرام تو منکر ہی نہیں، آخرت نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا بیان گزشتہ انبیاء نے پوری تفصیل سے کیا نہیں تھا، اجمالی تھا۔ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے آخرت کا بیان تفصیل سے کیا ہے، اس تفصیل کے ساتھ پچھلی شریعتوں میں دین کا بیان تھا نہیں، یعنی آخرت کا بیان نہیں تھا۔ تو جب آخرت کا بیان اس تفصیل کے ساتھ نہیں تھا تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے پرانے انبیاء کی شریعتوں سے واقف بھی کم تھے، اور ان کی طرف سے تفصیلات بھی کم تھی، تو آخرت کے متعلق مکمل اطلاع نہ ہو سکی ان کو، تو انہوں نے آخرت کے وقوع کو محال سمجھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی کوئی واقع ہوگی۔ وقد بین الانبیاء السابقون، اس کو سمجھ لیجئے جحود الآخرہ کو، وقد بین الانبیاء السالفون، گزشتہ انبیاء کرام نے بیان کیا تھا، الحشر والنشر، حشر و نشر کو، ولیکن لم یکن ذلک البیان بشرح و بسط، لیکن یہ والی وضاحت جو گزشتہ انبیاء کی تھی ایسی
تشریح اور تفصیل کے ساتھ نہ تھی، مثل ما تضمنہ القرآن الکریم، جس تشریح اور تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے کی ہے، یعنی جس پر قرآن پاک مشتمل ہے۔ ولذلك كان جمہور المشرکین قلیل الاطلاع علیہ، یہی وجہ ہے کہ اکثر مشرکین آخرت کے متعلق اس پر مطلع نہیں تھے۔ وَكَانُوا يَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَهُ، آخرت کو وہ مستبعد سمجھتے تھے، حشر نشر کو بعید از قیاس سمجھتے تھے کہ حشر نشر بھی کوئی چیز ہے، انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا۔ اس کے بعد استبعاد و رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو بعید از قیاس سمجھنا۔ آپ علیہ السلام کی رسالت کو بعید از قیاس کیوں سمجھتے تھے؟ حالانکہ یہ مانتے تھے کہ انسانوں میں پہلے پیغمبر آئے ہیں۔ دو وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام بشری صفات کا حجاب رکھتے تھے، ان کو یہ نظر آتا تھا کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، تو ان بشری حجاب کی بنیاد پر، بشری حجابات، بشری صفات کا حجاب، اس بنا پر انہوں نے کہا آپ کیسے رسول ہو، آپ تو ہماری طرح انسان ہو۔ دوسری بات، ان لوگوں کو انبیاء کے بھیجنے کی جو حکمت ہے اس سے ناواقفیت تھی، وہ سمجھتے تھے پیغمبر جو ہوگا نا اس کے پاس خدائی اختیارات ہوں گے، حالانکہ پیغمبر کے بھیجنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ رہنمائی کرے گا، زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کا حکم کیسے ماننا ہے، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے، اس کی یہ کارنامے اس کے یہ ہوتے ہیں، ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کے بھیجنے میں کوئی اور حکمتیں ہوں گی، تو حقیقی حکمتوں سے ناواقفیت یہ ان کے لیے باعث بنا انکار کا، بشری صفات کا حجاب اور انبیاء کی بعثت یعنی انبیاء کے بھیجنے کی حکمت سے ناواقفیت، یہ دو باتیں ہیں۔ وہؤلاء الجماعت استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو بعید از قیاس سمجھنا۔ وہؤلاء الجماعت، اور یہ جماعت، وان کانوا معترفین بنبوت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ جماعت مشرکین کی اعتراف کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے تھے۔ ولكن كانت الصفات البشریہ التي هي حجاب لجمال الانبیاء الکامل، انبیاء کے جمال کامل کے سامنے جو حجاب ہے وہ حجاب صفات بشریہ ہیں، انسانی صفات۔ پیغمبر کے جمال اور کمال سے واقف ہونا مشکل ہو جاتا ہے جب بظاہر دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو یہ چیزیں تشوشہم تشویشاً، ان کو تشویش میں ڈال رہی تھی، سخت تشویش میں، تشوشہم تشویش میں ڈال رہی تھی یہ صفات بشریہ جو حجاب بن گئی تھی انبیاء کے جمال کامل کے سامنے، وہ تشویش میں ڈال رہی تھی، تشویشاً مکمل قسم کی تشویش میں۔ ایک وجہ یہ تھی صفات بشریہ کا حجاب۔ دوسری وجہ وکذالک لما لم یعرفوا حقیقت تدبیر اللہ، جب وہ نہیں سمجھ سکے اللہ کی تدبیر کی حقیقت، الذی ہوا مقتضی بعثت الانبیاء، کہ جو انبیاء کی بعثت کا تقاضا کرتی ہے، جو اللہ کی تدبیر اور حکمت ہے، جس حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہیں، اس حکمت سے واقف نہیں تھے، تو استبعدوا الرسالۃ، انہوں نے رسالت کو بعید سمجھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان الرسول ينبغي ان يكون مثل المرسل، کہ رسول کیسا ہوگا، وہ تو مرسل کی طرح ہوگا، اللہ کا رسول ہے تو اللہ جیسا ہونا چاہیے، بندے جیسا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ حکمت سے ناواقفیت تھی کہ بھئی رسول کے بھیجنے کی حکمت انسانوں میں رہنما پیدا کرنا ہے، وہ انسانوں میں سے ہوگا، انسانوں کے باہر سے نہیں ہوگا۔ فَكَانُوا يُورِدُونَ لِأَجْلِ ذَلِكَ شُبُهَاتٍ وَاهِيَةٍ، اسی وجہ سے وہ شبہ وارد کرتے تھے، بیکار اور کمزور قسم کے شبہ، اعتراضات۔ وجہ یہ ہے کہ ہاں غیر مسموع، وہ ایسے شبہ تھے کہ جو قابل سماعت نہیں تھے۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کیف یکون النبی محتاجا الی الطعام والشراب، نبی ہو کر کھانے پینے کا کیوں محتاج ہے، وہ تو خدائی صفات کا حامل ہونا چاہیے کہ کھانے پینے کی صفت سے محفوظ اور معصوم رہے۔ ولماذا لم یرسل اللہ ملکا رسولا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بھیجا۔ ولماذا لا یوحی الی کل احد علی حدۃ، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جدا جدا وحی کیوں نہیں بھیجتے۔ اس طرح کے اعتراضات تھے ان کے، اسی انداز پر اعتراضات ہوتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ ان کو نبوت کی حکمت معلوم نہیں تھی، تو پھر اس طرح کی باتیں انہوں نے بنائی کہ بھئی نبی کی حکمت یہ ہے کہ وہ رہنمائی کرے تو انسانوں میں سے ہوگا، باہر سے نہیں ہوگا، پھر بھیجنے والے کی طرح کیوں ہوگا، جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے ان کی طرح کا ہوگا۔ تو دو باتیں ہو گئی،
صفات بشریہ کا حجاب اور انبیاء کی بعثت کی حکمت سے ناواقفیت، ان دو وجہوں سے وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہو گئے تھے۔ یہ ان کی گمراہی ہمارے سامنے آ گئی۔ آج کے زمانے میں مشرکین کا نمونہ دیکھنا ہو تو کس کو دیکھ لے، کوئی نمونہ ان کا ہے یا نہیں؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ گزشتہ تمام گمراہوں کے نمونے آج کی دنیا میں موجود ہیں۔ مشرکین کا نمونہ بھی بتا دیں گے اور دوسروں کے بھی۔ میں دوبارہ ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں، مشرکین کی گمراہیوں کا جائزہ یہ ہے کہ سب سے پہلی گمراہی ان میں شرک کی تھی، دوسری گمراہی تشبیہ کی تھی، تیسری گمراہی تحریف کی، چوتھی گمراہی آخرت کا انکار، پانچویں گمراہی محمد الرسول اللہ کی رسالت کو بعید از قیاس سمجھنا۔ ان 5 گمراہیوں کا ذرا تفصیلی جائزہ لیا ہے انہوں نے۔ باقی اور من گڑت باتیں جو دین، ان کو دین سمجھنا ہے، غلط چیزیں جو رسومات جاہلیت ہے ان کو دین سمجھنا، یہ بھی گمراہی تھی، لیکن وہ تحریف کی ذیل میں آ گئی۔ اعمال قبیحہ ان کے اندر داخل ہو گئے، مظالم داخل ہو گئے، اور عبادات کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ دراصل تحریف کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہو گئے۔ 5 مرکزی گمراہیاں ہی ان ساری گمراہیوں کی بنیاد ہیں۔ پھر شرک کے بارے میں بتایا کہ مشرکین کے ہاں شرک کی ذاتی نہیں پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے، 3 باتوں میں وہ کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے۔ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ ان کا نظریہ تھا، اور بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ باقی جو ان کا شرک تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹے موٹے کام اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے حوالے کیے ہیں، اور ان کو راضی رکھنا ضروری ہے، چنانچہ ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت بھی کی جاتی تھی، اور ان کے نام پر جانوروں کو بھی ذبح کیا جاتا تھا، اور پھر عبادت کرنے میں ان کی تصویریں بنائی تاکہ ان کی روح کو اپنی طرف متوجہ رکھنے اور خود اس روح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس تصویر کو ذریعہ بنا سکے، قبلہ بنا سکے۔ لیکن رفتہ رفتہ اسی تصویر کو انہوں نے معبود سمجھ لیا۔ پھر اس کے بعد شرک کی وضاحت یہ تھی کہ جو ان میں شرک پایا جاتا تھا وہ یہ کہ خدا کی مخصوص صفات کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے۔ تشبیہ یہ تھی کہ بشری صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، جیسے خدا کی بیٹیاں فرشتوں کو کہنا، جسم اور مکان تک کا قائل ہونا، خدا کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس کرنا۔ تحریف، من گھڑت باتیں دین میں داخل کر لینا، مثلا بت پرستی، بحیرہ صاحبہ، وسیلہ خام، لاٹری کے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، اور باپ دادا کے طریقوں کو قطعی دلیل سمجھنا۔ اس میں عامر ابن لحی کا کردار بھی سامنے آیا کہ اس نے یہ کردار ادا کیا تھا اور یہ چیزیں شامل کر دی تھی۔ آخرت کا انکار کہ ہم دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کو مانتے تھے، لیکن وہاں سے اتنی تفصیل جو قرآن مجید میں تفصیل آخرت کی، یہ تفصیل ان کے سامنے نہیں آئی تھی، تو آخرت کے قائل نہیں تھے وہ لوگ۔ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو بعید از قیاس اس لیے سمجھتے تھے کہ 2 وجہ سامنے تھی۔ ایک، آپ کی بشری صفات کا حجاب آپ کے جمال کامل کے سامنے تھا، تو حضور کی نبوت کا جمال نظر نہیں آ رہا تھا، صفات بشریت نظر آ رہی تھی، اعتراض کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ پیغمبر کے بھیجنے کی جو حکمت ہے وہ ان کے سامنے نہیں تھی، وہ اپنی طرف سے حکمتیں گڑھتے تھے کہ پیغمبر کو اس صفت کا حامل ہونا چاہیے، اور یہ اس میں باتیں ہونی چاہیے، حالانکہ یہ باتیں کوئی ضروری نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ اس پر آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور آگے مشرکین کا نمونہ عرض کریں گے۔ تو آپ نے پچھلی دفعہ جو واجب المنزل کے طور پہ کام کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، مزید اس پر نظر ڈالتے جائیں، اور یہ جو گمراہیاں ہیں اور یہ جو گمراہیوں کی تفصیلات ہیں اس کا بھی ایک خاکہ بنا کے پھر آپ بھیج دیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے۔
جی استاد صاحب، مجھے ہوم ورک کی سمجھ نہیں آئی ہے، پلیز کیا آپ دوبارہ اس کو ایکسپلین کریں؟ جزاک اللہ خیر۔ لگتا ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، کسی کو سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی سوال کی۔ جی میں نے ہوم ورک سے متعلق سوال کیا کہ کیسے ہوم ورک میں کرنا ہے۔